بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطہرات، اگر آپ ان نجس چیزوں میں سے کہ جن کا ذکر پچھلی ویڈیوز میں کیا گیا ہے جیسے کہ خون اور پیشاب وغیرہ سے متنجس بن گئے ہیں تو ان کو دوبارہ طاہر اور پاک کرنے کے چند طریقے ہیں۔ پانی صاف کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ اس سبق میں ہم صرف پانی کے بارے میں بات کریں گے۔ کسی چیز کو پانی سے پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پانی طاہر اور مطلق ہو، یعنی مضاف ملا ہوا پانی نہ ہو۔ نجاست کے ساتھ ملتے وقت بھی پانی مضاف نہیں بننا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ عین نجاست کو اس چیز سے ہٹا دیں اور اسے دھو لیں۔ نجاست کی قسم کے لحاظ سے متنجس بننے والی چیز اور وہاں استعمال ہونے والے پانی کے مختلف احکام ہو سکتے ہیں۔ یہاں کچھ مثالیں ہیں۔ آپ کی قمیص پر خون ہے، آپ جاری بہتا ہوا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پانی کے ذریعے عین نجاست کو ہٹاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر یہ پانی مضاف یا نجس ہو جائے تو آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ نجاست دور ہونے کے بعد اب ہم اسے دوبارہ دھوتے ہیں، اب یہ طاہر ہے۔ اگر آپ قلیل پانی استعمال کر رہے تھے تو آپ کو پانی سے دھونے کے بعد پانی کو نچوڑنا ہوگا۔ ایک اور مثال، اس بار آپ کی قمیص پر پیشاب ہے۔ پیشاب کی ایک خاص صورت ہے جہاں اسے 2 بار دھونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے پانی کے ذریعے عین نجاست کو ہٹا دیں، اب اسے 2 بار دھوئیں۔ اگر آپ قلیل پانی استعمال کر رہے ہیں تو اسے نچوڑ کر پانی نکال لیں، اب یہ طاہر ہے۔ اگر آپ کے پاس قالین ہے جسے ہٹایا نہیں جا سکتا اور وہ پیشاب میں اٹا ہوا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ جذب کر کے دبا دبا کر ہٹا دیں تاکہ یہ پیشاب کو جذب کر سکے۔ پھر اس کپڑے کو دور رکھیں اور اس پر پانی ڈالیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ پانی تمام نجس احاطے کو ڈھانپ لے۔ پھر اسے مختلف کپڑوں سے خشک کریں اور کپڑوں کو دور کر دیں۔ اب پانی ڈال کر خشک کر لیں اور یہ مراحل دہرائیں، اور یاد رکھیں پیشاب کے لیے اسے 2 بار دھویا جاتا ہے۔ برتنوں کے لیے احکام مختلف ہیں۔ اگر کوئی برتن نجس ہو جائے تو پہلے عین نجاست کو دور کریں گے اور پھر اسے کر کے پانی سے 3 مرتبہ دھو لیں۔ اگر آپ نے قلیل پانی استعمال کیا تو برتن کو 3 بار پانی سے بھریں اور ہر بار خالی کر دیں۔ اگر کتا یا سور کسی برتن سے کچھ پیتا ہے تو اس کے مختلف اصول ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے اپنے توضیح المسائل پر عمل کریں۔ سوال: کیا آپ واشنگ مشین سے نجاست کو دھو سکتے ہیں؟ جواب: بعض نے کہا ہے کہ آپ نجاست میں سے جو کچھ آپ ہٹا سکتے ہیں نکال لیں، اور نکالنے کے بعد اگر آپ کی واشنگ مشین پانی کے پائپ سے منسلک ہے تو آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ واشنگ مشین کے اندر تمام حصوں تک پانی پہنچ جائے اور پھر اسے نکال لیا جائے، تب وہ پاک ہوگا۔ مگر یاد رہے کہ پائپ جو پانی سے منسلک ہے وہ کسی کر سے منسلک ہو۔ لیکن اگر واشنگ مشین بہتے ہوئے جاری پانی سے متصل نہ ہو تو نجس کپڑوں کو قلیل پانی سے 2 بار دھونا ہے اور ہر بار استعمال شدہ پانی نکالنا ہے۔ نتیجے کا تعین فرد پر منحصر ہے۔